وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بخیر، بھلائی کا، اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے، یعنی کوئی بھلائی آپ کو پہنچانا چاہے، کوئی خیر پہنچانا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو نہیں ہے کوئی لوٹانے والا، لفضلہ، اس کے فضل کو، اگر وہ کسی پر فضل کرنا چاہے، اس کے فضل کو، اس کے طرف سے آنے والی بھلائی کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ رد یا رد، ردن کے معنی لوٹانا، اسی سے راد، اس میں فاعل کسے گا، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہیں، جو فارسی زبان بولتے تھے اور بر صغیر میں آئے، 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، 40,000 ہندو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو لوگ ان کو کہتے ہیں داتا گنج بخش، لوگوں نے نام رکھا ہے کیا، داتا گنج بخش۔ گنج بخش کا مطلب خزانے دینے والا، یہ نام رکھا ہے۔ حالانکہ ان کی کتاب موجود ہے، کشف المحجوب کتاب ہے ان کی، اس کتاب کے اندر وہ اپنے جو مریدین ہیں ان کو خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے نہ کوئی رنج بخش ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی گنج بخش ہے اور نہ کوئی رنج بخش ہے، وہی گنج بخش اور وہی رنج بخش ہے، یعنی وہی خزانے دینے والا اور وہی رنج بخش، یعنی نقصان دینے والا، غم پہنچانے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ تو اولیاء اللہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جاتا ہے قرآن میں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دے سکتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہی کیا رکھ دیا، داتا گنج بخش۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی ہٹانے والا نہیں، اللہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے کوئی اس کو لوٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، یصیب بہ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، بہی ہی ضمیر لوٹ رہی ہے فضل کی طرف، یصیب بہی، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، من یشاء من عبادہ، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے یہ کچھ امید کی کرن لوگوں کے لیے جلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اب تک کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اب بھی باز آ جائے، توبہ کر لے سچے دل سے ایمان لے آئے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ رحم فرما دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کے ساتھ دنیا سے چلے گئے پھر وہاں معافی ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، یعنی آخری کتاب آ گئی، آخری پیغمبر آ گیا، آخری دین جو گویا اب قیامت تک یہی دین رہنے والا، یہی شریعت رہنے والی اور اسی نبی کی نبوت رہنے والی ہے قیامت تک، یہ حق تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ اب تمہیں اختیار ہے، مانو یا نہ مانو، زور زبردستی کسی پر نہیں ہے، جو مانے گا اپنے نفع کے لیے، جو نہیں مانے گا اپنے نقصان کے لیے، ماننے والوں کو نفع پہنچے گا خود ان کی ذات کے لیے اور نہ ماننے والوں کا نقصان اور وبال بھی خود ان کی ذات پر ہوگا۔ اللہ کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان، اگر سارے لوگ نافرمان ہو جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آتی ہے، اور سب کے سب فرما بردار ہو جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر کوئی بڑائی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ سے اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، رفعتوں والا ہے۔
قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءکم الحق، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جو شخص ہدایت حاصل کرے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، جو ہدایت حاصل کرے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، یعنی اس ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی ذات پر پڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا علیہا، اپنی ذات کے لیے، یعنی اس کی گمراہی کا وبال خود اس کی ذات پر پڑنے والا ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر بوکیل، نگہبان، یعنی مجھے ایسا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا اور پھر مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے کیوں نہیں مانا تھا، اس نے کیوں نہیں مانا تھا۔ کہا نہیں، میرا کام ہے کہ میں تم تک پیغام کو پہنچا دوں، بس اس کے بعد ماننا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی ہے، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کارساز یا تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، واتبع ما یوحی الیک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے واتبع، آپ پیروی کیجئے، ما یوحی الیک، اس چیز کی جو وحی کی جا رہی الیکا، آپ کی طرف، اور آپ کے واسطے سے آپ کے ہر امتی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ واتبع ما یوحی الیک، کہ جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی اس کی پیروی کرو، اللہ کے احکامات پر چلو، اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو، نہ ہٹو، بلکہ سیدھے ہو کر اللہ کے دین پر چلو۔ واتبع ما یوحی الیک، اس آیت کریمہ نے تو یہ واضح کر دیا کہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں صاف صاف بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حکمت یہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے، ابھی نہیں، ابھی حق کو تھوڑا دبا کے رکھو، ابھی باطل کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلو، پھر جو ہے بعد میں حق بیان کریں گے۔ نہیں، کہا دو ٹوک الفاظ میں حق بیان کر دیا جائے، اور لگی لپٹی باتیں جو ہے وہ نہ کی جائیں، ملی جلی باتیں نہ کی جائے، صاف صاف الفاظ میں لوگوں کو واضح کر کے بتا دیا جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ حق کو تھوڑا سا دبا کے رکھتے ہیں، سوچتے ہیں بعد میں ہم کریں گے، وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں اور پھر پیچھے بدعتوں کا اور رسم و رواجات کا ایک پورا جو ہے وہ ٹوکرا چھوڑ کر جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا عالم تھا، وہ یہ کرتا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا ہے، پھر اس کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دو حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے اور ایمان کیا ہے، کہا یہ بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا جائے، اس میں بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہونی چاہیے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، واصبر، اور آپ صبر کریں، کیونکہ جب کوئی حق بات بیان کرے گا، حق کو واضح کرے گا، پھر اس پر مشکلات آئیں گی، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر لوگوں کی طرف سے اسے ستایا جائے گا، اسے نشانہ بنایا جائے گا، اذیتوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ کہا آپ صبر کرتے رہیے، اگر آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جائے تب بھی صبر کیجئے، آپ کی سمیہ کے ٹکڑے کر دیے جائیں آپ صبر کیجئے، آپ کے بلال کو گھسیٹا جائے آپ صبر کیجئے، آپ کے خباب ابن ارت کو انگاروں پر لٹایا جائے تو آپ صبر کرتے رہیے، حتی یحکم اللہ، کب تک؟ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اس دین کو پورا کر کے رہے گا، تب تک آپ صبر کرتے رہیے، ڈٹ جائیے اور اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، آپ کو کوئی نقصان یہ پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ
کر دے، یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا وہ واضح کر دے بالکل۔ تب تک آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف کیا وحی کی جا رہی تھی؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ دو ٹوک الفاظ میں آپ بیان کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیں۔ یہ آپ کو ساحر کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کاہن کہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو شاعر کہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کچھ کہتے رہیں، آپ اپنے کام سے ہٹیں گے نہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ بہتر ہی ہوتا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ ڈٹے رہیے، جو آپ کو بتایا گیا وحی کی گئی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیے، اس میں کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ قائم رکھیں اپنے چہرے کو دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکارو اللہ کے علاوہ، ما اس چیز کو، لا ينفع، جو نہ نفع دے سکتی ہے کا آپ کو، وَلَا يَضُرُّ، اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے کا آپ کو، فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظالمین، تو بے شک آپ بھی تب ہو جائیں گے ظالموں میں سے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے کا آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍ، کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا اس کو، إِلَّا هُوَ، مگر وہی، وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کو، آپ کے لیے، بِخَيْرٍ، کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں ہے لوٹانے والا کوئی اس کے فضل کو، يُصِيبُ بِهِ، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جو شخص ہدایت حاصل کرے گا، فانما یہتدی، تو وہ ہدایت حاصل کرے گا، لنفسہ، اپنی ذات کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ رہے گا، گمراہی اختیار کرے گا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوگا اپنے ہی کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے، وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، واتبع، آپ پیروی کیجئے، ما یوحی الیک، اس چیز کی جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، واصبر، اور آپ صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔